جی تو السلام علیکم ملک جاوید شانی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر تو اس چینل میں آپ کو کوئی بات اچھی لگے یا پھر کوئی پیغام آپ چاہیں کہ آگے بھیجنا چاہیے، یہ لفظ اچھے ہیں، یہ سٹوری اچھی ہے، تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملک جاوید شانی یوٹیوب چینل یہ آپ کا چینل ہے۔ تو آج اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ہر ایک کے دل کو لگتا ہے، ہر ایک کو اچھا لگے گا۔ آج بات کرتے ہیں کہ اگر خوبصورت گلشن ہو، باغ ہو، تو باغ کی پہچان اس کے پھول ہوتے ہیں۔ پھول اگر خوشبودار ہوں تو اور مزہ آتا ہے۔ آج کائنات کے اس پھول کا تذکرہ کرنا چاہیں گے اور اس خوشبو کی بات کرنا چاہیں گے کہ جس کی خوشبو سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ اگر آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک مقتدی بنے، میرے اور آپ کے آقا امام بنے، تو کھڑے رہے وہ پیچھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے، پھر حوروں میں غلماں ملائکہ کھڑے رہے، جب تک کہ میرے نبی کی نگاہ پیچھے نہ ہٹی۔ جبریل آتے، دربان بن جاتے، نوکر کی طرح کھڑے رہتے، جب تک میرے آقا کا حکم نہ ہوتا کہ واپس چلے جاؤ۔ اب ابو بکر آئے ہیں، آقا آرام فرما ہیں، لیٹے ہیں، نہیں اٹھ رہے۔ محبوب ہیں، زیارت کو عاشق مشوق آ رہے ہیں، عاشق لیٹا ہوا، مشوق لیٹا ہوا ہے، عاشق آ رہے ہیں، محبتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ اب دیکھا تو عثمان آ رہے ہیں، میرے محبوب نہیں اٹھتے بھائی، وہ بھی نگاہ دیکھ ڈالتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ عمر آئے، نہیں اٹھتے، علی آئے، نہیں اٹھتے، طلحہ آئے، نہیں اٹھتے، زبیر آئے، نہیں اٹھتے، ہریرہ آئے، نہیں اٹھتے۔ غرض جو بھی آئے میرے محبوب آرام فرما ہیں تو نہیں اٹھتے۔ لیکن جب اس گلشن کی کلی، خوشبودار کلی، کائنات کی مالکہ، اگر جنت کی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ تشریف لاتی ہیں تو میرے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ گلشن کے اس پھول سے، اس کلی سے میرے آقا کو پیار ہے۔ جب سفر پہ جاتے سب سے آخر میں ملتے، جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ملتے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، آج بھی رسم یہ ہے، ریت یہ ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ بیٹی کا کوئی روپ نہیں ہے، بیٹی کسی ایک روپ میں بھی نہیں ہے، لیکن جس روپ میں بھی ہے اس کا وہی روپ خوبصورت ہے۔ آوازیں گھر سے دوڑنے کی آ رہی ہیں، کہکوں کی آ رہی ہیں، تو کان میں سرگوشی ہو رہی ہے کہ بیٹی کھیل رہی ہے، کہکے لگا رہی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے، اس کو روکو، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پتہ لگتا ہے بھائی کا پیار چھلک رہا ہے، کہنا وہ کچھ نہیں چاہتا لیکن ڈانٹ رہا ہے، صرف ڈانٹ میں بھی اس کا پیار چھپا ہوا ہے۔ اب بیٹی وہ مقدس رشتہ ہے، اس رشتے میں
کیا چھپا ہوا ہے. بیٹی بہن کی صورت میں بھی ہے, بیٹی ماں کی صورت میں بھی ہے, بیٹی بہو کی صورت میں بھی ہے. جوں جوں وہ آگے بڑھتی ہے, عمر کا تقاضا بڑھتا ہے, اس کا رشتہ چینج ہوتا جاتا ہے. رشتہ جب چینج ہوتا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں, چینج ہوتی جاتی ہیں. لیکن کسی روپ میں بھی اس نے اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑا. باپ گھر میں داخل ہوا, بیٹی نے فٹافٹ جوتے اٹھائے, بابا یہ پہن لیں. تو باپ کی سارا دن کی محنت کی تھکن جو تھی اتر گئی, ختم ہو گئی. بیٹی کو پیار سے دیکھا, سر پہ ہاتھ پھیرا, ماتھے پہ پیار کیا, بیٹا شکریہ, بابا یہ پانی بھی لے لیں. اب بابا دیکھ رہے ہیں کہ جن کی خواہش میں کرتا رہا کہ مالک مجھ کو بیٹے عطا کر, وہ تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے, اور بیٹی کبھی جوتے لا رہی ہے اور کبھی پانی لا رہی. یہ بیٹی کی محبت ہے. آگے بہن کا کردار آ جاتا ہے. اب بننا عورت ہے, عورت کے کردار مختلف ہیں. بہن ہے, بھائی کے لیے کھانا لا رہی ہے, اس کے جوتے پالش کر رہی ہے, اس کو پانی پیش کر رہی ہے, اس کے کپڑے استری کر رہی ہے. بیٹی سے بہن کا روپ بھی محبت والا دیکھا. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ جس سے وہ گھبرائی ہوئی نظر آئی, یار میں کیا کر رہی ہوں. وہی پھر جب بیوی بنتی ہے, کسی کے گھر کی رونق بنتی ہے, تو وہاں جس کو دیکھا پہلی بار ہوتا ہے, جن کے ساتھ ساری زندگی گزار دی, ان کو چھوڑ کے ایک اجنبی کے پاس آتی ہے, تو اس کا دل بھی اس لیے جیت لیتی ہے کہ اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کے اس کے گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے. بیٹی یہ ہے, اس کے والدین کو اپنا والدین سمجھ کر خدمت کرتی ہے, تو وہ ان کی آنکھ کا تارا بھی بن جاتی ہے. خامد ادھر سے آواز دے رہا ہے, بچے ادھر سے دے رہے ہیں, ساس ادھر سے دے رہی ہے تو نندے ادھر سے دے رہی ہے, درمیان میں اکیلی ہر ایک کی فرمائش کو پورا کر کے خوش ہو رہی ہے. یہ ہے بیٹی. بہو کی صورت میں آ گئی. اب وہ بیٹوں والی ہے, بچوں والی ہے, بچیاں اس کی وہ بوڑھی ہونے لگی ہے, ماں بن گئی ہے. جب ماں بن گئی تو پھر بھی کیا ہوا, وہی طریقہ کار, خامد کے پیچھے دوڑ, بچوں کے پیچھے دوڑ, اپنی اس طرح کر. لیکن وہ گھبراتی نہیں, اس کے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہے, اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ صبح میں کتنے بجے اٹھی, کتنے بجے سو رہی ہوں, صبح پھر 4 گھنٹے بعد میں اٹھ رہی ہوں. نہیں, بلکہ خوش اس لیے ہے کہ میں نے بیٹے کو ٹائم پہ کھانا دے کے کام پہ بھیج دیا ہے, بیٹی کو میں نے اسکول بھیج دیا ہے, فلاں بیٹی کو میں نے کالج بھیج دیا ہے, اس کے بعد میں نے ساس صاحبہ کی خدمت کر لی ہے, سسر صاحب کی یہ بات مان لی ہے. اگر تھوڑی سی بھی غلطی کر لی تو درمیان میں پہاڑ توڑ دیا جاتا ہے غصے کا, غم کا. یہ کیا ہو گیا, ایک بار بھی نہیں سوچا یار کہ اس نے پوری زندگی ہمارے لیے صرف کر دی, تو اگر تھوڑا سا درمیان میں نقصان بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا. لیکن پھر بھی اس کے ماتھے پہ شکن اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے یہ زندگی یہاں پہ گزارنی ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا دیا. باپ بوڑھا ہوا, 4 پائی پہ لگ گیا, ایک بیٹا انگلینڈ چلا گیا, ایک دوسرا جرمنی, تیسرا فرانس, چوتھا اٹلی, مختلف ملک میں چلے گئے. فون کیا, بابا بیمار ہیں, بات بھی مشکل سے ہو رہی ہے, اچھا فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, میں پیسے بھیج رہا ہوں. بابا تو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی مجھے چھٹی نہیں مل رہی نا, میرے بچے ہیں ادھر, میرے مسائل ہیں, میرا سسٹم ہے, میرے ابھی کاغذ بننے والے ہیں, تو میں کہاں سے واپس آؤں گا. غصہ 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 غصہ.
تو وہ بیٹی کہتی ہے بھیا بابا سے بات تو کر لیتا ہوں واپسی پہ کر لیتا ہوں، ابھی میرے کام کا ٹائم ہے، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے باس نے آنا ہے، یہ ہوا، میں نہیں کام کر سکتا۔ اچھا، چلا گیا۔ باپ کی سانس اکھڑ گئی، اکھڑتے اکھڑتے رک گئی، دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ جن بیٹوں کے لیے وہ منتیں مانگتا رہا، جن بیٹوں کے لیے حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی، جن بیٹوں کے لیے اس نے دن رات کو نہ دیکھا، انہوں نے آخری پل بھی آ کے مڑ کے نہ دیکھا، لیکن جس بیٹی کو اس نے ہمیشہ ہی یہی سمجھا کہ یہ بوجھ ہے، وہ آخر میں بھی پائے پکڑ کے چارپائی کے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، بابل تیری محبتیں کہاں سے لاؤں گی، تجھ جیسا پیار کرنے والا کہاں سے لاؤں گی، تیری محبت تو مجھے کوئی نہیں دے سکتا، مت لے کے جاؤ میرے بابل کو، میرا باپ ہے، مجھے گود میں کھلایا ہے، میری انگلی پکڑ کے چلتا تھا۔ تو وہ بیٹے گھوم جاتا ہے، غور ہوتی ہے، بابا جان کی روح پرواز کر گئی ہے، اچھا میں کوشش کرتا ہوں مجھے ٹکٹ مل جائے، میں واپس آ جاؤں، لیکن وہ کوشش ہوتی ہے، صرف کامیابی نہیں ہوتی، حقیقت نہیں بنتی۔ تو آخری دیدار جو باپ کا ہوتا ہے وہ بھی وہ بیٹا نہیں کر سکتا، لیکن بیٹی سسکیوں میں چیخوں میں آپ کو رخصت کرتی ہے، پھر اس کے بعد جو باپ کا نام بھی اس کے سامنے لیتا ہے وہ بھی اس کو پیارا لگتا ہے کہ میرے بابل کا ذکر کر رہا ہے، روتی ہے۔ لیکن ایک بات کہتا چلوں گا آج، عورت کا کوئی روپ پیارا، محبت والا ہے، الفت والا ہے، پریم والا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی محبت کو دیکھو، اس محبت کے مزے لو، مت ڈانٹو بیٹی کو کسی بات پہ، آج ہے کل چلی جائے گی، آگے اس کا نصیب کیا ہوگا اس کا علم نہیں آپ کو، یا مجھے نہیں علم۔ اگر وہ کہہ کے لگاتی ہے تو لگانے دو، اگر گھر میں برتن توڑتی ہے تو توڑنے دو، تربیت اس کی اچھی کرتے چلو، لیکن اس کو مت ڈانٹو، آگے اس کی قسمت میں کیا ہے۔ اور آگے جو لوگ ہیں میں ان کو بھی ایک مشورہ دوں گا، اگر آج آپ باپ ہیں، بیٹی کو پیار کر رہے ہیں، تو اگر بیٹی چلی گئی، متبادل بہو گھر میں آ گئی، تو بہو کو اگر اپنی بیٹی سمجھ لو گے تو پھر رنجش کہیں بھی نہیں ہوگی، شور کہیں بھی نہیں ہوگا، لڑائی کہیں بھی نہیں ہوگی، پریشانی کہیں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بیٹی چلی گئی، دوسری بیٹی گھر میں آ گئی۔ لیکن سمجھنا کیا ہے کہ آپ کی وہ بیٹی ہے۔ بھائیوں سے یہ ہے، کچھ نہ کہیں کرے بہنوں کو، بڑی انمول چیزیں ہوتی ہیں، چلی جائیں تو پھر قدر ہوتی ہے، لیکن کچھ سنگ دل ہوتے ہیں، قدریں کھو جاتے ہیں، ان کو پھر بھی نہیں ہوتی۔ تو دوستو، عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، لیکن ہر روپ پیارا روپ ہے، ہر روپ مزے والا روپ ہے۔ تو ان رشتوں کی قدر کرو، بہو کو بہو نہ سمجھو، بیٹی سمجھو، بیٹی کو سنگ دلی سے مت ملو، بہن کو بوجھ مت سمجھو، ماں کے بڑھاپے کا سہارا بنو، ماں کو کھانستے ہوئے دیکھ کے دوسرے کمرے کی رخ مت کرو۔ تو اگر یہ سب کچھ آپ نے کر لیا، خدمت کر لی، کیونکہ عورت میں ہی وہ آواز ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو آواز آتی ہے، موسیٰ اب سنبھل کے آ، کیونکہ پیچھے دعائیں کرنے والی جو تیری ماں تھی وہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا جنت کہاں رکھوں، کیسے ان کو علم ہوگا؟ تو کہا کہ کیسے ہوگا؟ ہوا کی بیٹی کے قدموں کے نیچے رکھ دو، کہیں بھی نہیں ہے کہ ہوا کی بیٹی کی عصمت ریزی کرو،
हवा की बेटी की बेहुरमती करो, हवा की बेटी को ख्वार करो, कहीं भी नहीं है। जन्नत उठाई, हवा की बेटी के कदमों के तले रख दी और कहा खिदमत कर और ले ले जन्नत। नहीं कहा कि नमाजें पढ़ के ले ले, नहीं कहा हज करके ले ले, नहीं कहा ज़कातें दे के ले ले, नहीं कहा कि बड़ी तू मेरी रियाजत करके ले ले, कहा माँ की खिदमत करके ले ले। बाकी तो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो जन्नत तेरे सामने पड़ी है उसका आसान रास्ता ये है कि इस औरत की खिदमत कर और जन्नत ले, यहाँ जन्नत। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें बात को, और औरत का एहतराम करें। औरत हर रूप में प्यारी है, कहीं भी उसको रुसवा करने की कोशिश ना करें। क्यों कि जन्नत माँ के कदमों तले है, रहमत बेटी है, घर को जन्नत बनाने वाली बीवी है। तो हर रिश्ता अगर अनमोल है तो आप भी इन अनमोल रिश्तों का ज़रूर एहतराम करेंगे और मेरी इस बात को बेहतर तरीके से आगे शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।